الرحیم. حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طب امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کوڑ اور اس کا علاج. آج ہماری اس سلسلے میں 5ویں نشست ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار انار کی لکڑی سے خلال مت کرنا، یعنی جو اپنے دانتوں میں کوئی غذا خوراک پھنس جاتی ہے اس کو جو صاف کرنا اور نکالنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے خلال کہا جاتا ہے. یعنی انار کی لکڑی سے خلال نہ کرنا. یاد رکھیے گا، کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلال کرنے سے انار کی لکڑی سے انسان کے وجود میں ایک رگ ہوتی ہے جو کوہڑ کی بیماری کو بڑھاوا دیتی ہے، اور انار کی لکڑی سے خلال کرنے سے وہ رگ پھٹ جاتی ہے جس سے انسان کو کوہڑ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی جو چیز آئی ہاتھ میں اسی سے دانتوں کو صاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ احتیاط کرنی چاہیے کہ انار کی لکڑی سے خلال نہ کیا جائے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلال اپنا کوڑ کے مرض کے علاج کے لیے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے. اور فرماتے ہیں کہ جہاں پر کوڑ کا مرض ظاہر ہو جائے اس جگہ پر ہاتھ رکھو اور ہاتھ رکھ کر اس دعا کی تلاوت کرنا چاہیے. بسم اللہ و باللہ ومن اللہ و الی اللہ وما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اجمعین من کل بلاء فادح وامر فاجع وکل ریح وارواح واوجاع قسم من اللہ وعزائم من لفلان بن فلان. یا بیمار کا نام اور اس کی والدہ کا نام لیا جائے، اور لا یقرب به الا كله وغيرها معيذه بكلمات الله التامات التي سأل بها آدم عليه السلام ربه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إلا أنها حرز أيتها الأوجاع والله أرواح لصاحبه بإذن الله بعون الله بقدرة الله ألا له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمین. اس کے بعد سورہ الحمد کو بسم اللہ سمیت، آیت الکرسی اور سورہ یاسین کو بمائے بسم اللہ، اور یاسین کی 10 آیات پڑھو، اور رب العزت کو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ مریض کو کوہڑ کے مرض سے شفا ہوگی. اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوہڑ اور دیگر امراض سے بچنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ پچھنے لگواؤ، جسے آج کل ہماری زبان میں حجامہ کہتے ہیں. یعنی حجامہ کرواؤ جس سے انسان کے وجود سے جو فاضل خون ہے، جو گدلا خون ہے، جو گہرا خون ہے، جو خراب خون ہے، اس کو نکال لیا جاتا ہے. تو اس سے بھی انسان کوڑ کے مرض اور دیگر امراض سے محفوظ رہتا ہے. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرمل کا استعمال کبھی ترک نہ کرو، چونکہ یہ 70 بیماریوں کا علاج ہے. پہلے زمانوں میں گھروں میں ہرمل کا دھواں دیا جاتا تھا، اس کو جلا کر پورے گھر میں دھواں دیا جاتا تھا. اس سے بہت سارے مفادات سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ہرمل کو مغرب کے بعد اس کو جلایا جائے پورے گھر میں، ایک تو بلیات آفات سے بھی گھر محفوظ رہتا ہے، بالخصوص معصوم بچے ڈرتے نہیں ہیں، وہ ان کو خدا نخواستہ کسی قسم کا خوف نہیں آتا، اور نظر بد سے بھی محفوظ رہتے ہیں. عزیزان گرامی، ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے ہماری زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے. دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں فرامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.